السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کو چنگیز خان کے بارے میں بتاؤں گا، جو کہ دنیا میں ایک ظالم اور سفاک فاتح کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ لوگ صحرائے گوبی کے شمال میں دریائے کرولین اور دریائے اونان کے درمیان رہتے تھے۔ 1162 میں ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کے باپ کا نام یسوکائی تھا۔ اس نے اپنے بچے کا نام تیمور جن رکھا، اور اس موقع پر بعض دانہ لوگوں نے یہ پیشن گوئیاں کیں کہ یہ بڑا ہو کر ایک ظالم اور جابر حکمران بنے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اس کے قبیلے کے لوگ شکار کیا کرتے تھے، اور یہ جہاں رہتے تھے یہ علاقہ برفانی تھا، اور سردی اور برف باری سے بچنے کے لیے ان لوگوں کو کھالیں اور کھانے کے لیے گوشت کی ضرورت ہوتی تھی، اور یہ لوگ چھپ کر اور گھات لگا کر شکار کرتے تھے، اور جانوروں کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کا خون بھی پی جاتے تھے اور آنتریاں بھی کھا جاتے تھے۔ جب تیمور جن پیدا ہوا تو اس کی قوم بہت سارے قبائل میں تقسیم تھی۔ اس کا اپنا قبیلہ بھی ان لوگوں سے ناراض تھا۔ جب تیمور جن 9 سال کا ہوا تو تیمور جن کا باپ اور تیمور جن اپنی روایات کے مطابق تیمور جن اپنا رشتہ کر کے آ رہا تھا، تو راستے میں تیمور جن کے باپ کو اس کے دشمنوں نے دھوکے سے زہر دے کر مار دیا تھا۔ اس کے باپ کے سارے مال و دولت پر بھی ان لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ تیمور جن اور اس کی بہن بھائی اپنے دشمنوں سے چھپ کر رہتے تھے اپنی ماں کے ساتھ، اور ان کی ماں ان کی پرورش کرتی تھی۔ اس کی ماں اس کو اپنے پاس راتوں کو بٹھا کر اس کے آباء و اجداد کی بہادری کی داستانیں سنایا کرتی تھی۔ اس لیے تیمور جن اپنے بچپن سے ہی بہادر اور ناڈر تھا۔ اس دور میں قبائل کے درمیان دشمنی عروج پر تھی۔ ایک دن یہ جنگل سے اکیلا گزر رہا تھا تو دشمن کے قبیلے کے 6 نوجوانوں نے گھات لگا کر اس پر حملہ کیا۔ تیمور جن بالکل بھی نہیں ڈرا۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور بہادری سے ان کا مقابلہ کیا، اور ان سب کو قتل کر کے ان کے گھوڑے اپنی ماں کے پاس لے گیا، اور اس کی ماں بہت خوش ہوئی۔ تیمور جن جب بڑا ہوا تو ایک دشمن قبیلے نے ان پر حملہ کر دیا، جس کا سردار ترکاتائی نامی ایک آدمی تھا۔ تیمور جن اور اس کے قبیلے کے لوگ اس کا مقابلہ نہ کر سکے اور وہاں سے اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے، اور تیمور جن کو ان لوگوں نے پکڑ لیا اور اس کو قید کر دیا۔ خوش قسمتی سے اس کو ان لوگوں کی قید سے بھاگ جانے کا موقع ملا، اور یہ چھپتا چھپاتا اپنے قبیلے میں پہنچ گیا۔ اس نے اپنی قید کے دوران ایک شخص کو اپنا دوست بنایا، اور یہ اس شخص کی مدد سے وہاں سے فرار ہوا تھا۔ تیمور جن اپنے باپ کے ایک دوست سے جا ملا جو کہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور اگلے کئی سالوں تک ان قبائل کی آپس میں ہی جنگیں جاری رہیں، اور تیمور جن میں ایک بہادر شخص کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اور منگولیا کے قبائل کی ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ یہ لوگ ماہر گھوڑ سوار اور تند و خو جنگجو تھے۔ تیمور جن کے قبیلے نے محسوس کیا کہ انسانوں کے اس جنگل میں وہی زندہ رہ سکتا ہے جس کے پاس طاقت ہو۔ تیمور جن نے تمام منگول قبائل کو اکٹھا کر لیا اور ایک مضبوط اور بڑا لشکر بنایا۔ 1206 میں منگول سرداروں کے اجلاس میں اس کو چنگیز خان اور کائناتی شہنشاہ کا نام دیا گیا، اور یہ فوجی مہم چنگیز خان نے متحد کی اور اپنے ہمسایہ ممالک پر چڑھ دوڑے، اور اپنے شمالی مغربی چین میں صحیح سیاہ ریاست اور شمالی چین میں جنگ شروع کی، اور یہ مقابلے جاری ہی تھے۔ چنگیز خان نے سمرقند، بخارا اور ریاست کے دوسرے شہروں پر بھی اپنا قبضہ کر لیا۔ چنگیز خان اور خوارزم شاہ محمد کے درمیان ٹھن گئی، جو ایران اور وسطی ایشیا میں ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ اس تنازع کی بنیاد اس وقت شروع ہوئی جب 1218 میں چنگیز خان نے سلطنت خوارزم میں ایک تجارتی قافلہ بھیجا۔ فرات کے گورنر نے تجارتی قافلے پر حملہ کیا، مال پر قبضہ کر لیا اور قافلے کے تمام لوگوں کو مار ڈالا، جو کہ 400 افراد کے قریب یا زیادہ تھے۔ ان میں سے ایک شخص جو بچا، اس نے سارا واقعہ چنگیز خان کو جا کر بتا دیا۔ چنگیز خان نے شاہ خوارزم سے خون بہا مانگا تو شاہ نے وفد کے 3 لوگوں میں سے ایک کو قتل کر دیا اور 2 کے بال کٹوا دیے۔ چنگیز خان نے 2.5 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی سلطنت پر حملے کے لیے روانہ ہوا، اور اس نے اپنے بھائی کو اپنی جگہ سلطنت کا قائم مقام بنایا، اور اپنے لشکر کو اس کے 4 حصوں میں تقسیم کیا اور اپنے 4 بیٹوں کے سپرد کر دیا۔ اس دوران اس کو اطلاع ملی کہ اس کا ہمسایہ اور دشمن اپنے علاقے سے نکل کر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی
سلطنت میں جن شہر میں پہنچ رہا ہے، اس نے فوراً اپنے بیٹے جوجی اور اپنے بہترین سپہ سالار کو 1,00,000 سپاہیوں کا لشکر دے کر اس کے پیچھے روانہ کر دیا، اور جوجی اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کرتے ہوئے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ اور اس وقت اس علاقے میں سلطان علاء الدین بھی اپنے لشکر کے ساتھ اس علاقے میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اور اس کے چند میل کے فاصلے پر اس کا بیٹا جلال الدین بھی اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اور چنگیز خان کے بیٹے کی ان سے جنگ ہوئی۔ 1219 سے لے کر 1221 تک کے ہونے والی لڑائی میں سلطنت خوارزم کے 12.5 افراد کو چنگیز خان نے مروا دیا۔ چنگیز خان ایک ظالم حکمران تھا اور یہ کھوپڑیوں کے منار بنایا کرتا تھا۔ چنگیز خان نے گورنر کو گرفتار کر کے اس کی آنکھوں اور منہ میں پگھلی ہوئی چاندی ڈلوا دی۔ اس لڑائی میں چنگیز خان نے وسطی ایشیا اور ایران کو تہہ و بالا اور برباد کر کے رکھ دیا۔ خوارزم شاہ کی سلطنت مکمل طور پر ختم ہو گئی، اور ادھر منگول فوجوں کا رخ روس کی طرف ہو گیا اور حملہ آور ہوئی، اور چنگیز خان نے افغانستان اور شمالی ہند پر حملہ کیا، اور چنگیز خان جنگ کو جیتے اور مختلف طرح کے منصوبے بنایا کرتا تھا، اور اپنے فتح کیے ہوئے علاقوں پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے وہاں کے حکمران خاندانوں میں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دیا کرتا تھا اور اپنے دمادوں کو میدان جنگ میں بھیج دیا کرتا تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں حکومتی اموار اس کی بیٹیاں چلایا کرتی تھی، اور دماد عموماً جنگوں میں ہلاک ہو جایا کرتے تھے اور اس کی بیٹیاں کامیابی سے حکومت کرتی رہتی تھی۔ چنگیز خان اپنے دشمن کی ذرا سی غلطی بھی معاف نہیں کرتا تھا اور جنگ جیتنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کرتا تھا۔ چنگیز خان جہاں اپنے دشمنوں کی تھوڑی سی غلطی بھی معاف نہیں کرتا تھا، وہاں اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیا کرتا تھا۔ چنگیز خان نے میدان جنگ میں اپنے گھوڑے پر تیر چلانے والے کو معاف کر دیا تھا، جس سے اس کا گھوڑا جو تھا وہ مر گیا تھا۔ اس شخص کو اپنے بہترین اور قابل اعتماد جرنیلوں میں بھی شامل کر لیا تھا۔ چنگیز خان نے اپنے ارد گرد طاقتور اور ذہین انسانوں کو جمع کر رکھا تھا۔ ان میں سے ایک یولو چکا نامی اس کا ایک مشیر تھا۔ اس نے چنگیز خان کو لوگوں کو قتل عام کرنے کی بجائے ٹیکس لینے کا مشورہ دیا۔ چنگیز خان 1225 میں منگولیا لوٹا، اور اپنی موت سے کچھ دیر پہلے اس نے نصیحت کی کہ اس کی تیسرے بیٹے اکتائی خان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، اور یہ ایک اچھا انتخاب تھا جس کی وجہ سے منگولوں کی سلطنت یورپ تک پھیل گئی۔ چنگیز خان کی نسل بہت بڑی تھی، جس میں سے آج بھی ہر 200 میں سے ایک شخص کا سلسلہ نسب چنگیز خان سے جا ملتا ہے۔ چنگیز خان نے اپنے مرنے سے پہلے اپنی قبر کو خفیہ رکھنے کا کہا تھا، اور تدفین کے بعد اس کی قبر پر گھوڑے دوڑائے گئے تاکہ زمین ہموار ہو جائے، اور ہر اس شخص کو مار دیا گیا جو اس کی قبر کی جگہ کو جانتا تھا۔ جن غلاموں نے قبر بنائی، کچھ سپاہیوں نے ان کو قتل کر دیا، اور پھر ان سپاہیوں کو اور سپاہیوں نے قتل کر دیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس ایک دریا کو موڑ کر اس کی قبر پر پانی جو تھا وہ بہایا گیا تاکہ اس کی قبر کے نشان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ چنگیز خان کی وفات کے بعد اکتائے خان کی قیادت میں فوجوں نے اپنی فتوحات جاری رکھیں، روس پر حملہ کیا اور اس کو برباد کر کے آگے یورپ کی طرف بڑھ گئے۔ 1241 میں منگول فوجوں نے جرمنی اور پولینڈ اور ہنگری کی فوجوں کو شکست دی۔ اس دوران اکتائے خان مر گیا اور منگول فوجیں لوٹ آئیں اور کبھی بھی اس طرف دوبارہ نہ آئیں، اور جانشینی پر منگول سرداروں میں کافی اختلافات ہوئے، اور چنگیز خان کے پوتوں قبلائے خان اور منگو خان کی سرپرستی میں اس کی فوجیں ایشیا میں داخل ہوئیں۔ 1269 میں جب قبلائے خان نے ایشیا کو فتح کیا تو منگولوں کی سلطنت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی۔ ان کی سلطنت میں روس، چین، ایران اور جنوب مغربی ایشیا کے زیادہ تر علاقے تھے، اور وسطی ایشیا کا علاقہ انہوں نے پولینڈ سے شمالی ہند تک فتوحات کیں، اور کوریا، تبت اور جنوبی مشرقی ایشیا میں بلائے خان کی بادشاہت بنی۔ اس دور میں نقل و حرکت اور آمد و رفت تیز نہ ہونے کی وجہ سے جلد ہی مختلف حصوں میں یہ سلطنت تقسیم ہو گئی، اور مختلف علاقوں میں منگولوں کی حکومتیں کافی عرصے تک رہیں۔ 1368
میں منگولوں کو چین سے باہر نکال دیا گیا اور روس میں ان کی حکومت کافی دیر اور چنگیز خان کے پوتے خان کا سلطنت کے اچھے الفاظ میں نوازا گیا اور یہ 16ویں صدی تک قائم رہی۔ چنگیز خان کے باقی بیٹوں اور پوتوں نے وسطی ایشیا اور ایران میں سلطنتیں قائم کیں اور ان علاقوں کو 14ویں صدی میں پھر ایک منگول نے فتح کیا جو چنگیز خان کا جانشین کہلاتا تھا۔ تیمور لنگ کی بادشاہت کا اختتام 15ویں صدی میں ختم ہوا اور تیمور لنگ کے پڑپوتے بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا اور مغل سلطنت کا قائم کی، اس کی بنیادیں رکھیں اور ان حکمرانوں نے سارے ہندوستان پر قبضہ کیا اور یہ 18ویں صدی تک ان کی حکومت رہی۔ ایشیا پر ان کی حکومت تب ختم ہوئی جب برطانیہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنی فیملی کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔